بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو پہلی جماعت سبق نعت صفحہ نمبر 11۔ ہم اب صفحہ نمبر 11 کی مشق حل کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے زبان دانی۔ الف کو بڑی اے سے بدلیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ یہ جو ان کے آخر میں الف بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس الف کو آپ لوگوں نے بڑی اے سے بدلنا ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، کسی ایک چیز کو واحد اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پینسل ہے تو وہ واحد ہے، جب آپ کے پاس دو ہو جائیں گی تو وہ دو پینسلیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ کے پاس ایک پودا ہے تو جب آپ کے پاس دو ہوں گے تو آپ بولیں گے میرے پاس دو پودے ہیں، میرے پاس دو ڈبے ہیں۔ ہمارے پاس گھر میں ایک بکرا ہے، تو جب ایک سے زیادہ ہوں گے، آپ نے قربانی کے لیے بکرے خریدے دو، تو آپ ان کو کہیں گے ہمارے گھر میں دو بکرے ہیں۔ تو دو بچوں، آج ہم واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے۔ تو چلو آؤ ہم آج جمع بنانا سیکھتے ہیں۔ پودے، اسی طرح سے آپ لوگوں نے لام وولو ٹے، اس کے بعد آپ نے الف کو بڑی اے سے بدلنا ہے، لوٹے، شاباش۔ اگلا ہے باجے، ڈبے، بکرے۔ تو بچوں آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں نے صرف الف کو بڑی اے سے بدلا تو یہ آپ لوگوں کی واحد سے جمع بن گئی۔ پودا پودے، لوٹا لوٹے، باجا باجے، ڈبا ڈبے، بکرا بکرے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا سوال نمبر 7 ہے، کا کی کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سب بچوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالی ڈیش پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا۔ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں، کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں، کے تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ شاباش، کی تعریف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 6 آپ لوگوں نے کیا اور سوال نمبر 7۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 12۔ آپ لوگوں نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھول لیا ہوگا۔ فلک ڈیش تارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ فلک کا تارے، فلک کی تارے، فلک کے تارے۔ تو کیا ہے؟ فلک
کے تارے، فلک کے تارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش مقام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، کی مقام، کے مقام، کا مقام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ شاباش۔ تو بچوں ابھی ہم پڑھیں گے لکھائی کی مہارت۔ اس نعت کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اس سبق نعت کا پہلا بند کون سا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کتاب کا صفحہ نمبر آپ لوگوں کی کتاب کا سبق نمبر 2 نعت کا پہلا بند۔ تو یہ جو پہلا بند ہے وہ حق کی باتیں سے لے کر سلام ان پر، اس کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر یہاں پہ لا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اپنی کاپی پہ اس کو لکھنا ہے۔ اس نعت کا پہلا بند یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آگے ہے عملی سرگرمی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ چلیں میرے ساتھ پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں آج کی آپ لوگوں کی یہ کلاس مکمل ہوئی، آپ لوگوں کا سبق نمبر 2 مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔